اس کے بعد وہ باہر نہیں آئی۔ مرجان نے کتنی ہی مرتبہ اسے باہر آنے کا کہا، مگر اس نے طبیعت کا بہانہ بنا دیا۔ وہ اس وقت کسی کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اتنا بڑا سچ، اور یہ سچ تھا بھی کہ نہیں، وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ ابھی مرجان اور زر سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکتی تھی، نہیں تو اتنے بہت سے لوگوں کے درمیان وہ تماشا بن کر رہ جاتے۔ لہٰذا وہ یہ وقت جیسے تیسے گزار رہے تھے۔ زر کو جیسے ہی اس کی طبیعت کی خرابی کا علم ہوا، وہ تیزی سے اس کے کمرے کی جانب آیا۔ کیا ہوا ہے؟ فکر مند لہجے میں اس کا ماتھا چھو کر دیکھا۔ خنسا نے غصے سے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ زر ششدر رہ گیا۔ گرے ڈنر سوٹ میں آف وائٹ شرٹ کے اوپر گرے ہی ٹائی لگائے وہ خنسا کو اس لمحے اپنی تمام تر وجاہت کے باوجود نہایت برا لگا۔ کچھ نہیں ہوا مجھے۔ اپنے مہمانوں کو جا کر دیکھیں۔ جس طرح وہ تڑک کر بیزاری اور غصے سے بولی، وہ لہجہ زر کے لیے بالکل نیا تھا۔ خنسا نے کبھی اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ خنسا، وہ اس کے انداز پر بس اتنا ہی کہہ سکا۔ پلیز لیو می الون۔ وہ چہرہ موڑ کر پھر سے سخت لہجے میں بولے۔ وہ بے یقینی سے کتنی دیر اسے دیکھتا رہا۔ سمجھنے سے قاصر تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے تک تو وہ ٹھیک تھے، یہ اچانک ہو کیا گیا ہے؟ مگر باہر موجود اتنے سارے لوگوں کی موجودگی کے سبب وہ اس وقت اسے چھیڑنے سے گریز کر گیا۔ ایک خاموش نگاہ اس پر ڈال کر کمرے سے نکل گیا۔ سب کو اس نے اور مرجان نے اس کی طبیعت خرابی کا ہی جواز پیش کیا۔ زر نے مرجان سے پوچھا بھی، مگر زر کی طرح وہ بھی انجان تھی کہ یکدم اسے کیا ہوا ہے۔ زروا اور سائم کی والدہ نے اسے جا کر دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا، تب بھی مرجان نے سہولت سے بتا دیا کہ وہ دوائی لے کر سو گئی ہے۔ مہمانوں کے جاتے ہی ان دونوں نے اس کے کمرے کا رخ کیا، جو اپنے بیڈ سے ٹیک لگائے، ٹانگیں سینے کے ساتھ لگائے، گھٹنوں پر کہنی ٹکائے، ایک ہاتھ سر پر رکھے کسی غیر مرئی نکتے کو گور رہی تھی۔ خنسا، کیا ہوا ہے میری جان؟ مرجان ہولے سے اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آتے اس کی حالت دیکھ کر پریشانی سے اس کی جانب بڑھتے ہوئے بولی۔ زر بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ مرجان کے بچے مہمانوں کے جانے سے پہلے ہی سو چکے تھے۔ سائم نے مجھے کس بات کی مبارک دی ہے؟ وہ میرے اور زر کے ولیمے کے بارے میں کیوں بات کر رہا تھا؟ ماضی میں ایسا کیا ہوا ہے جس سے میں ابھی بھی انجان ہوں؟ پلیز مجھ سے مزید کچھ مت چھپائیں، میں پاگل ہو جاؤں گی سوچ سوچ کے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں مرجان کے ہاتھ تھامے روحانسی لہجے میں بولے۔ اتنی تھوڑی سی دیر میں بھی اسے لگا تھا کہ سوچ سوچ کر اس کا دماغ شل ہو گیا ہے، مگر ایسا کوئی لمحہ بھی تو یاد نہیں آ رہا تھا جب مگر یکدم اس کے ذہن میں مرجان کے ان کہے الفاظ جھماکے کی صورت آئے۔ تم لالا کی دلہن ہو اب۔ مرجان، خنسا کے الفاظ سن کر زر نے کسی قدر بے یقینی سے بہن کو دیکھا۔ یہ سب کب اور کیسے ہوا؟ سائم کو کیسے پتہ چلا اور اس نے خنسا کو کیا کہا؟ مرجان بھائی کی پکار پر نظریں چرا گئی، نہ صرف زر بلکہ خنسا سے بھی۔ کیا میں اور زر؟ بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے وہ کبھی زر کو اور کبھی مرجان کو دیکھ رہی تھی۔ مرجان، سائم کو کیسے پتہ چلا؟ زر سخت لہجے میں بولا۔ ایم سوری، اگر آپ بے وقوفی کر رہے تھے تو میں اس سے زیادہ آپ کی اس بے وقوفی میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی تھی۔ میں جانتی ہوں میں نے اپنا عہد توڑا ہے، لیکن جب عہد کسی اچھے مقصد کے لیے توڑا جائے تو اس کا کوئی گناہ نہیں۔ آج سائم کی مدر نے خنسا کے لیے ہاتھ پھیلائے تھے، کل کو کوئی اور امیدوار آ جائے گا۔ آپ تو جس مرضی کے ہاتھ میں میری پھولوں سی بہن کو دے دیں گے، مگر اسے آپ سے بہتر کوئی اور پھولوں کی طرح نہیں رکھ سکتا۔ مرجان نے بالآخر دل کڑا کر کے زر کی جانب دیکھ کر وہ سب کہہ دیا جس کے لیے وہ تیار بھی نہیں تھے، جبکہ خنسا تو سختے کسی کیفیت میں تھی۔ شٹ اپ، اب تم مجھے بتاؤ گے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں؟ وہ غصے سے دھاڑا۔ اسٹاپ اٹ، خنسا اس سے زیادہ تیز آواز میں چیخی۔
پہلے مجھے ہر بات کلیئر کریں، آخر آپ دونوں کیا کہہ رہے ہیں، کس رشتے کی بات کر رہے ہیں؟ خنسا ابھی تک مکمسے میں تھی۔ تمہارا اور زرق لالہ کا نکاح اس دن ہوا تھا جس دن رات میں اماں کی وفات ہوئی تھی، اور مرجان کین یو پلیز اسٹاپ آل دس؟ ابھی مرجان کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ زرق نے اسے بری طرح جھڑک کر چپ کروانے کی کوشش کی۔ آج مجھے سچ بولنے دے لالا، اس کی پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ مرجان تو جیسے تہیا کر چکی تھی کہ آج وہ خنسا کو ہر سچ بتا کر جائے گی۔ آپ کیوں مجھے اندھیرے میں رکھنا چاہتے ہیں؟ اب کی بار خنسا نے غصے سے زرق کی جانب دیکھا۔ میں آپ کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا، لیکن یہ سب باتیں کرنے کے لیے یہ وقت مناسب نہیں ہے۔ زرق سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کس انداز سے خنسا کو اتنی بڑی حقیقت بتائے۔ وہ ابھی اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ بات اس انداز میں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو پھر کون سا وقت مناسب تھا؟ میرے خیال میں یہ بات مجھے اسی دن کھل کر پتہ چلنی چاہیے تھی جب یہ نکاح ہوا تھا۔ میرے خدا، میں تو آج تک یہی سمجھتی رہی کہ اس شام ہم نے وہ پیپرز اس لیے سائن کیے تھے کہ آپ مجھے اپنی کسٹڈی میں لینا چاہتے تھے، جو کہ اصل میں نکاح کے پیپر تھے۔ وہ خود سے مخاطب ہوتی سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ مرجان، جاؤ یہاں سے۔ زرق اس کی کسی بات کا جواب دینے کے بجائے مرجان سے مخاطب ہوا، جس نے زرق کو اچھا خاصا مشکل میں پھنسا دیا تھا۔ وہ کیوں جائیں یہاں سے؟ اس لیے کہ آپ کے دھوکے سے پردہ اٹھا رہی ہیں؟ خنسا اس کی بات کو غلط رنگ دے گئی، اور اسی بات کا زرق کو ڈر تھا۔ میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا، مرجان پلیز لیو۔ زرق نے اب کی بار مرجان کو نرم لہجے میں کہا۔ مرجان کے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ خنسا اب اس حقیقت سے واقف ہو چکی ہے۔ اب زرق اسے جیسے بھی ہینڈل کرتا، وہ چاہتے ہوئے بھی اب خنسا سے دست بردار نہیں ہو سکتا تھا۔ مرجان خاموشی سے ان کے بیچ سے نکل گئی۔ ہاں، میرا اور آپ کا نکاح اس شام ہوا تھا، اور وہ سب آپ کو نہ بتانے کی وجہ صرف یہی تھی کہ اس وقت آپ کی عمر مصلحتوں کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں ہمیشہ سے چھوٹی عمر کی شادی کے خلاف رہا تھا، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں خود وہ سب کرتا جس کے خلاف میں ہمیشہ بولتا رہا تھا؟ مگر ان دنوں شیر دل اور بھی بہت سے لوگ آپ کے امیدوار بن کر بار بار بابا اور اماں سے آپ کی شادی کی بات کر رہے تھے۔ ان کا مقصد آپ کا حصول نہیں، بلکہ اس دولت کا حصول تھا جو آپ کے بابا آپ کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں۔ اور وہ دولت ملنے کے بعد وہ لوگ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے، یہ اب آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتی ہو۔ اماں کو آپ بہت عزیز تھی، اور وہ آپ کو کسی گندی شاطرانہ چال کی نظر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے مجھے بلا کر سب معاملہ ڈسکس کیا، اور آپ کو وہاں سے نکالنے کی ایک یہی صورت تھی کہ میں آپ سے نکاح کی خواہش کرتا۔ وہاں مرد جس مرضی سے شادی کرے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لہٰذا اماں نے مجھ سے یہ سب خواہش کہہ کر کروایا۔ میں نے بابا سے کہا، اور اسی شام ہمارا نکاح ہو گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اماں کو کس بات کی جلدی تھی، مگر شاید انہیں موت کی چاپ سنائی دے گئی تھی کہ میں نے سب کو منع کر دیا تھا کہ ابھی آپ کو اس نکاح سے متعلق کسی بھی قسم کی کوئی بات نہ بتائی جائے۔ اور پھر یہی ہوا۔ میں آپ کو یہاں لے کر آنا چاہتا تھا تاکہ یہاں آپ اپنی مرضی سے پڑھو اور رہو، مگر اماں کی اسی رات ڈیٹ کی وجہ سے میں جس قدر ذہنی ابتری کا شکار ہوا کہ نکاح تک کی بات بھول کر شہر آ گیا۔ اور پھر انہی دنوں شیر دل والا واقعہ ہوا۔ میرے لیے آپ کو وہاں چھوڑنا ناگزیر ہو گیا تھا، تو یہاں لے آیا، تو ذروہ نے آپ کو باہر بھیجنے کا مشورہ دیا۔ میں آپ کو یہ سب ایک طریقے سے بتانا چاہتا تھا۔ یہ نکاح صرف آپ کو وہاں سے بچانے کا ایک ذریعہ تھا۔ میں نے تب نکاح نامے پر سائن کرتے وقت یہی عہد کیا تھا کہ آپ کو کسی مقام پر پہنچا کر اپنی زندگی کے لیے بہتر راستہ چننے کا ہر اختیار دوں گا۔ اب یہ سب جاننے کے بعد جب آپ کہو گی، میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ آپ جس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہو، میں خود آپ کی وہاں شادی کرواؤں گا، آئی پرومس۔ آخری بات زرق نے نظریں جھکا کر کہیں، مبادا وہ اس کی آنکھوں سے اس کرب کو نہ جان جائے۔
جو اس بات سے اس کے دل سے ہوتا آنکھوں میں بھی دکھنے لگا تھا۔ خنسا تو ابھی اس سچ کو ہضم نہیں کر پائی تھی کہ زرق نے اسے اتنے بڑے امتحان میں بھی ڈال دیا۔ اسے لگا اس کا دماغ سن ہو گیا ہو۔ زرق کے لیے وہ رشتہ اتنا ہی بوجھ والا تھا کہ وہ اس کے کھلتے ہی اسے ختم کرنے کے در ہو گیا تھا۔ ہاں، آخر یہ صرف خالہ کی خواہش تھی، ان کی خواہش تو یقیناً زروا ہوگی۔ ایک درد سا دل میں اٹھا۔ مجھے ابھی اس سچ کو تو ہضم کر لینے دیں۔ آپ تو لگتا ہے سب کچھ پہلے سے طے کیے بیٹھے ہیں، مگر مجھے ابھی کچھ بھی طے کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے، وہ بے دلی سے مسکرا کر بولے۔ شیور؟ زرق نے نظر اٹھا کر اس کے حسین چہرے پر ڈالی، جو ابھی بھی زرق کے دلائے ہوئے سوٹ میں ملبوس تھی۔ کاش وہ آج اسے بتا سکتا کہ اس کے لیے وہ اور یہ رشتہ اب کیا معنی رکھتے ہیں۔ کاش وہ اسے یہ بتا سکتا کہ ہر گزرتا لمحہ اسے اپنے عہد سے بغاوت کرنے پر زور دیتا ہے۔ کاش وہ اسے یہ بتا سکتا کہ آج اس کے اس حسین روپ نے زرق کے دل میں کس طرح حشر برپا کیا ہے۔ مگر زرق اس کے ساتھ اپنا نام تک زبردستی لگانے پر آمادہ نہیں تھا، تو پھر اپنے دل کی سن کر اسے زبردستی کیسے اپنی محبت میں مبتلا کر دیتا۔ خاموشی سے اسے گڈ نائٹ کہہ کر اس کے کمرے سے نکل گیا، یہ جانے بغیر کہ کبھی کبھی خاموشی غلط فہمیاں پیدا کر کے رشتوں کو گھن لگا دیتی ہے، اور پھر وہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں، رشتوں کو کھاتی ہی چلی جاتی ہیں، یہاں تک کہ رشتے بھری مٹی کی طرح خاک بن جاتے ہیں۔ اگر یہ بات زرق اس رات سمجھ جاتا تو اپنی محبت کا یقین دلائے بغیر خنسا کے کمرے سے کبھی نہ نکلتا۔ خنسا کو اس دن کے بعد ایسی چپ لگی جو مرجان کے واپس جانے کے بعد بھی نہ ٹوٹے۔ مرجان مطمئن تھی کہ اس نے حقیقت بتا کر زرق اور خنسا دونوں کے درمیان جدائی آنے سے روک دی ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ کبھی کبھی حقیقتیں آشکار ہونے پر بھی جو جدائی آپ کے حصے میں لکھی جائے وہ آ کر رہتی ہے۔ 2-3 دن بعد مرجان تو واپس چلے گئے، مگر خنسا کے لیے سوچ کے بہت سے در وا کر گئے۔ زرق کو اس کی خاموشی سے الجھن ہونے لگی تھی۔ آخر وہ کیا سوچ رہی ہے، کیا چاہتی ہے، وہ کیوں نہیں بتا رہی تھی۔ اس دن بھی اگر زرق کو اندازہ ہوتا کہ اپنی جانب سے خنسا کی زندگی سہل کرنے کے لیے اس نے جو قدم اٹھایا ہے وہ اس کی زندگی کو سہل کرنے کے بجائے طوفان سے دوچار کر دے گا، تو وہ کبھی بھی سائم سے وہ سب نہ کہتا۔ جی سر، آپ نے بلایا؟ کچھ دیر پہلے ہی زرق نے سائم کو اپنے آفس میں بلایا تھا۔ ہاں یار بیٹھو، وہ سنجیدہ صورت لیے اسے اپنے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھنے کا کہہ کر خود جیسے الفاظ ترتیب دینے لگا۔ آپ میرے اور خنسا کے نکاح سے تو واقف ہو، مگر یہ صرف ایک کاغذ کا معاہدہ تھا جو خنسا کو بچانے کے لیے تھا۔ ہم میں میاں بیوی والا کوئی تعلق نہیں۔ تہمید باندھ کر وہ سائم کو ہر حقیقت بتاتا چلا گیا جو اس نکاح کے پیچھے پوشیدہ تھی، مگر وہ اس بات سے لا علم تھا کہ خنسا جو کسی کام سے اس کے کمرے میں آنے لگی تھی، زرق کی آواز سن کر دروازے میں ہی کھڑی ہو گئی، اور پھر حیران تھی کہ وہ کسی کو اپنی اور خنسا کی اتنی پرسنل باتیں بتا رہا ہے۔ اس نے اندر جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اگر آپ اور آپ کے پیرنٹس خنسا کے بارے میں ولنگ ہے تو میں بالکل بھی اعتراض نہیں کروں گا۔ مجھے اس کے لیے ایک اچھا اور ایسا انسان چاہیے جس کی اس سے ذہنی مطابقت ہو، اور میرے خیال میں آپ اسے اور وہ آپ کو بحیثیت دوست پسند کرتے ہیں۔ زرق کی بات پر خنسا کے اندر اشتعال اٹھا۔ سر، میں یقیناً انہیں بہت پسند کرتا ہوں، مگر ان کی قابلیت کے حوالے سے، اور یہ پسند بالکل بھی کسی غلط طرح کی نہیں۔ ہاں، اگر یہ سب نہ ہوتا تو بحیثیت زندگی کے ساتھی کے طور پر میں انہیں اپنی زندگی میں شامل کر کے فخر محسوس کرتا کہ یقیناً اتنی اچھی لڑکی کا ساتھ فخر کے قابل ہے۔ دوسری بات سر، اگر آپ برا نہ منائیں تو آپ نے جو قدم ان کی زندگی بچانے کے لیے اٹھایا تھا وہ بے حد قابل تحسین ہے، اور یہ سب جاننے کے بعد آپ کی عزت میری نظر میں کچھ اور بڑھ گئی ہے۔
مگر میں ضرور کہنا چاہوں گا، خنسا کے لیے بیسٹ آپشن آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ آپ اسے اور وہ آپ کو جس قدر سوٹ کرتے ہیں، آپ کو شاید اس کا اندازہ نہیں۔ عمروں کی کمی اور زیادتی وہاں اثر نہیں کرتی جہاں اس قدر ذہنی مطابقت ہو۔ اور آپ یقین کریں، میری جب بھی ان سے گفتگو ہوئی، اس میں آدھے سے زیادہ ذکر صرف آپ کا ہوتا تھا۔ وہ اور آپ دونوں ہی شاید اس بات سے انجان ہیں کہ اللہ نے آپ دونوں کے نہ صرف نام ایک ساتھ جوڑے ہیں، بلکہ آپ دونوں ہی ایک دوسرے کی قسمت میں لکھے ہیں۔ اس سے بڑھ کر انہیں کوئی اور اتنی بے غرض اور بے لوث محبت دے ہی نہیں سکتا۔ سوچئے گا ضرور۔ سائم اپنی بات مکمل کر کے اس کے آفس سے باہر نکل گیا۔ اس کے نکلنے سے پہلے ہی خنسا 7 بنے پلر کی اوٹ میں ہو گئی۔ جیسے ہی سائم گیا، وہ آتش فشاں بنی زر کے آفس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ زر، جو کہ سائم کی باتوں کے سبب گم سم بیٹھا تھا، خنسا کو غصے میں آفس میں آتا دیکھ کر ایک دم اپنی سیٹ سے کھڑا ہوا۔ آپ ہوتے کون ہیں؟ میری زندگی، حتیٰ کہ مجھے یوں لوگوں کے سامنے اشتہار بنانے والے، اتنی ہی بھاری پڑ رہی ہوں تو ابھی 3 لفظ مجھ پر بھیج کر فارغ کر دیں۔ دوسروں کے سامنے یوں تشہیر کر کے کیوں مجھ سے زندہ رہنے کا سبب بھی چھیننا چاہتے ہیں؟ میرے گاڈ فادر بننے کی کوشش مت کریں۔ فکر مت کریں، زیادہ دیر آپ کو یہ ناپسندیدہ رشتہ نبھانا نہیں پڑے گا، مگر آج کے بعد اگر آپ نے یوں میرا سوئمبر رچایا تو یقین جانیں میں خود کو ختم کر لوں گی۔ وہ غصے سے اسے وارن کرتی جانے لگی۔ وہ آپ کو پسند کرتا ہے اور آپ بھی۔ زر کی بات پر دل کیا وہ کھڑے کھڑے زمین میں گڑ جائے۔ جو شخص اپنے دل کی بات سمجھنے سے قاصر ہے، وہ میرے اور سائم کے دل کے راز سمجھ گیا۔ کتنی مضحکہ خیز بات ہے۔ خود اگر آپ ذروہ سے شادی کے لیے اتنے بے چین ہوئے ہیں تو ویسے ہی کہہ دیں کہ آپ کی زندگی سے چلی جاؤں۔ جھوٹ کا سہارا لینے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ وہ ملامتی نظر ڈال کر 1 سیکنڈ کی بھی دیر کیے بنا وہاں سے چلی گئی۔ زرق حیران ہوا، ذروہ کا کیا ذکر؟ اور پھر اس دن کے بعد سے خنسا اور اس کے درمیان سرد مہری کی ایک دیوار قائم ہو گئی۔ خنسا نے ہاسپٹل جانا چھوڑ دیا اور زرق ایسا کاموں میں پھنسا کہ وہ جو خنسا سے کھل کر بات کرنے کے لیے وقت ڈھونڈ رہا تھا، وہ وقت نہ نکال سکا۔ یہ 1 ہفتے بعد کی بات تھی۔ زرق کو ہاسپٹل میں ملازمہ کا فون آیا کہ خنسا گھر میں موجود نہیں۔ وہ کس وقت گھر سے نکلی، کسی کو معلوم بھی نہیں ہو سکا۔ صبح جب ملازمہ اس کے کمرے میں ناشتہ دینے گئی تو وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ سارا گھر چھان مارا مگر وہ نہیں ملے۔ چوکیدار سے پوچھا، وہ بھی انجان تھا۔ زرق کو لگا اس کے پیروں کے نیچے سے حقیقت میں زمین نکل گئی ہو۔ وہ تیزی سے گاڑی کی چابی اٹھا کر گھر کی جانب گاڑی دوڑانے لگے۔ گھر پہنچ کر اس کا کمرہ چھان مارا، کچھ کپڑے اس کے غائب تھے۔ دروازے کھنگالی تو اس کی تمام اسناد حتیٰ کہ اس کا پاسپورٹ بھی غائب۔ بس ایک ٹریول ایجنٹ کا فلائر پڑا ہوا ملا۔ اس نے تیزی سے اس پر موجود نمبر پر فون کیا، خنسا کے متعلق پوچھا۔ اس ایجنٹ نے بتایا کہ رات 3 بجے کی فلائٹ سے وہ امریکہ چلی گئی ہیں۔ زرق کو جہاں اس کی خیریت جاننے پر اطمینان ہوا، وہیں تکلیف کا احساس 2 چند ہو گیا۔ وہ کچھ بھی جانے اور کلیئر کیے بنا کیسے اس کی زندگی سے نکل گئی۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے یا ایپیسوڈ ختم ہوتے ہی فوراً لائک کے بٹن پریس کر دیا کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیں یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ اس ناول کے تمام پچھلے ایپیسوڈز چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہیں اور اس کے علاوہ بھی اچھی سٹوریز اور ناول چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہیں، آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔